الحمدللہ والصلاۃ والسلام رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لے جائے گا۔ کیا ہم نے انہیں پرامن حرم میں جگہ نہیں دی، جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو گزران زندگی اپنے سامان و زشت پر اتراتی تھیں، چنانچہ ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں۔ ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، مگر اسی وقت جبکہ ان کے باشندے ظالم ہوں۔ اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا، پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، پھر وہ کہے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا، تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور ان سے کہیں اعلیٰ ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے، اور حاکمیت و فرمانروائی بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی، کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی دن لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے، دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ پھر تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، اور تاکہ تم اس دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، پھر وہ کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے، تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ۔ پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا،
پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لاؤ لشکر میں بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے کروفر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو سکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں تھا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے شامت، کافر فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وحی کی گئی ہے، لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہوں۔ اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کی حاکمیت و فرمانروائی ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 56۔ نمبر 1، اس کے شان و نزول کا واقعہ حسب ذیل ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے باپ مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، جبکہ ابو جہل اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دو، تاکہ اس کو میں تمہارے لیے مغفرت و بخشش کے لیے اللہ کے ہاں حجت بنا سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، اس سے منہ پھیر لو گے؟ وہ دونوں ابو طالب سے یہی کہتے رہے، چنانچہ ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ تھی میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی بخشش مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے ایسا کرنے سے روک نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ سزاوار نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ دوستی ہیں۔ 113/9 اور یہ آیت زیر بحث بھی نازل ہوئی، اے رسول بے شک تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ 56/28 صحیح البخاری مناقب الانصار باب نمبر 40 حدیث نمبر 3884۔ نمبر 2، یہ مکے کی وہ خصوصیت ہیں جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکے میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت فراوانی ہے، ہر قسم کا پھل، دنیا بھر کا سامان ملتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو حواشی سورہ نمل 91/27 اور سورہ بقرہ 191/2۔ آیت نمبر 83، یہ ہے وہ انجام جو تکبر کرنے والوں کا ہوتا ہے، اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ از راہ فخر تکبر پاجامہ یا شلوار وغیرہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے والا بھی برے انجام سے دوچار ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو از راہ فخر و غرور اپنی ازار، چادر، تیبند، پاجامہ، پتلون، شلوار کو گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح البخاری اللباس باب 5 حدیث نمبر 5788۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جوڑا پہنے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حوالہ مذکور حدیث نمبر 5790۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنی اذرا کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک اسے زمین میں دھنسا دیا گیا تو قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حوالہ مذکور حدیث نمبر 5790۔ نمبر 2، ملاحظہ ہو حاشیہ سورہ حج 9/22۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔